علی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت، دین کی ضرورت، ایمان کی ضرورت، امت کی ضرورت، نظم امت کی ضرورت کا نام ہے علی۔ لہذا خلافت تو علی کے ٹھوکروں پر ہے، علی کی جوتی کی نوک پر ہے علی کی خلافت، لیکن اس کے باوجود علی نے اپنے اس حق کے چھننے پر احتجاج کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس حق کے چھننے سے، اس حق سے امت کے معاملات اور امت کا نظم جڑا ہوا تھا، امت کا حق جڑا ہوا تھا علی کے حق کے ساتھ۔ اور حلفاً یہ جملہ کہہ رہا ہوں، حلفاً علی کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج امت بکھری ہوئی ہے، جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کیوں بار بار رسول کہہ رہے ہیں اس کا دامن تھامے رکھنا، اس کا دامن تھامے رکھنا، اس کا دامن تھامے رکھنا؟ کیوں بار بار علی کو دکھا رہے ہیں بلند کر کر کے؟ کیوں بار بار بتا رہے ہیں یہ علی، یہ علی، یہ علی؟ تاکہ امت علی کے پیچھے چلے، اس لیے کہ علی اپنے مفاد کے لیے نہیں بڑھیں گے آگے، علی امت کی اصلاح کے لیے بڑھیں گے، علی امت کے فائدے کے لیے آگے بڑھیں گے، علی امت کے مفاد کے لیے آگے بڑھیں گے۔ رضا الہی کی جب یہ کیفیت ہو، اور اس کے بعد یہ جملہ کسی مسجد سے اٹھتا ہوا نظر آئے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یقین جانیے عزیزوں، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ ابن ملجم کی ایک ضرب نے اہل بیت کے گھرانے پر کیا قیامت ڈھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، علی کا ظلم، علی کے اوپر جو ظلم ہوا وہ کوفے سے شروع نہیں ہوا ہے، یہ بھی ایک ظلم تھا کہ ممبر کوفہ پر بیٹھ کے سلونی سلونی کہہ رہے ہوں علی، اور کوئی آ کر یہ پوچھ لے کہ یا علی میرے سر پر بال کتنے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے علی کے اوپر۔ ایک عجیب و غریب ظلم علی نے بیان کیا جو علی کے اوپر ہوا۔ جب گھر میں مدینے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ رسول کی بیٹی بیٹھی رو رہی ہے۔ کہ فاطمہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہ یا علی مجھے آج پتہ چلا مدینے میں آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ علی نے روتے ہوئے اگلا جملہ کہا، شہزادی صرف اتنا ہی معلوم ہے نا؟ کہ یا علی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو روتے ہوئے کہنے لگے، زہرا جب علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ مولا ان اٹھتی ہوئی آوازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے عزیزوں۔ کچھ ہی لمحے رہ گئے جب سیدانیوں کے گھر سے شور و شین کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ کس کو رونے بیٹھے ہو عزیزوں؟ علی کے صبر اور علی کی مصیبت کا اندازہ لگانا ہے نا، اسے ایک جملے سے لگانا۔ آپ کا اور میرا چوتھا امام، امام زین العابدین علیہ السلام، وہ امام کہ جس نے کربلا میں اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سروں کو دیکھا ہے، وہ امام کہ جس نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا ہے، وہ امام کہ جس کے بستر کو چھین لیا گیا۔ کیا سن رہے ہو عزیزوں؟ ابھی بھی کوئی جملے رہ گئے تمہاری ہائے بلند ہونے کے لیے؟ مارو نا اپنے سینوں پر ہاتھ، سخت جملے تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ امام کہ جس نے اپنی ماں بہنوں کو بے مکنا و چادر دیکھا ہو۔ کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سید سجاد سے بڑا بھی کوئی صابر ہوگا؟ لیکن دربار یزید میں یہ جملہ کہا، انا ابن اصبر الصابرین، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو صبر کرنے والوں میں سب سے بڑا صابر تھا۔
خدا جانے علی پر کیا ستم ہوئے، خدا جانے علی پر کیا ظلم ہوئے۔ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے عزیزوں، ابھی آپ کی اور میرے مشکل کشا کا جنازہ آئے گا نا عزیزوں۔ عزیزوں جانتے ہو دو موقع ایسے ہیں جہاں پر علی جیسا بہادر کھڑے کٹ سے زمین پر گرا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آوازوں کو بلند کرنا پسند کرو تو جملہ تمہارے حوالے کروں۔ دو موقع ایسے ہیں جہاں علی جیسا بہادر کھڑے کٹ سے زمین پر گرا ہے۔ ایک موقع وہ تھا جب مسجد نبوی میں حسن و حسین آئے اور آ کر کہا بابا ماتت امنا، بابا ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ راوی کہتا ہے علی اپنے منہ کے بل زمین پر گرا۔ اجرکم علی اللہ، علی منہ کے بل زمین پر گرے۔ اور دوسرا موقع وہ تھا جب علی فجر کی نماز کے سجدے میں تھے، ابن ملجم نے تیغ کو نکالا، علی کی جان نے پڑھا، اس طرح ضرب لگائی کہ امامے کو چیرتی ہوئی علی کے سر میں پیوست ہوئی۔ روایت کہتی ہے علی منہ کے بل زمین پر جا کے اجرکم علی اللہ، اور جملہ کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ۔ یہاں علی کا یہ جملہ صادر ہونا تھا، وہاں آسمان سے آواز آئی تہدمت واللہ ارکان الہدی قتل علی المرتضی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزادارو جانتے ہو وہ مظلوم ہے علی، وہ مظلوم ہے علی کہ جب نماز میں ضرب لگی ہے نا علی کو، علی کا مصلی علی کے خون سے تر ہو چکا تھا۔ کرو نا اپنی آوازوں کو بلند، تمہیں صادر سیدہ کا واسطہ ہے، پیٹو اپنے سینوں کو، تھوڑی دیر میں تمہارے درمیان علی کا جنازہ ہوگا۔ روایتیں کہتی ہیں مصلی علی کے خون سے تر ہو چکا تھا۔ عزادارو جیسے ہی آواز کو سنا، بیٹیوں نے فوراً بھائیوں کو بھیجا، جاؤ مسجد کی طرف جاؤ۔ جیسے ہی بھائی مسجد کی طرف آئے، کیا دیکھا کہ باپ زخمی سر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ فوراً حسن و حسین آگے بڑھے، بابا کو سینے سے لگایا، سر پر پٹیوں کو باندھا، اور ایک مرتبہ علی نے کہا حسن جاؤ پہلے جماعت کراؤ، نماز کو مکمل کرواؤ۔ خدا جانے کس دل سے حسن نے نماز پڑھائی، کس دل سے علی کے چاہنے والوں نے نماز پڑھی۔ ایک مرتبہ جب نماز مکمل ہو گئی، ایک گلیب کو تیار کیا گیا، علی کو گلیب میں لٹایا گیا۔ میں دو تین جملے کہوں گا پھر تابوت آئے گا۔ علی کو گلیب میں لٹایا گیا، عزاداروں گلیب علی کے گھر کی طرف روا دوا تھی۔ اچانک دیکھا بلا تشبیہ علی کا بیٹا حسین علی کی گلیم کے سرہانے چل رہا تھا۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا حسین میرے لال روتے کیوں ہو؟ رو کر کہنے لگے بابا میں نے رونا سیکھا ہی آپ کے لیے ہے۔ وہ حسین جسے کائنات روتی ہے وہ یہ جملہ کہے بابا میں نے رونا سیکھا ہی آپ کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ علی نے حسین کے سینے پر ہاتھ رکھا اور جملہ کہا ربط اللہ قلبک بالصبر۔ اے حسین خدا تیرے سینے کو صبر سے بھر دے، اے حسین خدا تیرے سینے کو صبر سے بھر دے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا علی آئیے اپنی دعا کا اثر دیکھیے، کیا صبر دکھایا حسین نے۔ جوان بس جوان کے سینے سے پرچی کے پھل کو نکال لی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان۔ گھر قریب تھا علی کا۔ ایک مرتبہ علی نے پوچھا حسن گھر کتنا دور ہے؟ رو کر کہنے لگے بابا بس گھر کا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ کہا حسن ہمیں گلیم سے نیچے اتار دو۔ کہا بابا آپ بہت زخمی ہے بابا۔ رو کر کہنے لگے حسن تم نہیں جانتے جب میں گھر سے چلا تھا اپنے قدموں کے بل گیا تھا۔ اب اگر میری بیٹیوں نے مجھے اس حالت میں دیکھ لیا خدا جانے زینب کے دل پر کیا گزرے گی۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں مولا میرا سلام ہو سکینہ پر حسین کا لاشا اور سکینہ حسین کے لاشے کے پاس۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ آ جائے
جائے گا تابوت. آخری جملہ سنو. وہ علی اپنے گھر میں آ گئے, علی اپنے گھر میں آ گئے. عزادارو وقت گزرتا رہا. راوی کہتا ہے علی نے اپنے بچوں کو بلایا, وصیتیں کرنا شروع کی. آخری جملہ, وصیتیں کرنا شروع کی. حسن کی آغوش میں علی کا سر تھا. ایک مرتبہ وصیتیں کرتے کرتے علی کی آنکھ لگ گئی, علی غش میں چلے گئے. تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو آواز دی, انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ کہنا تھا. حسن نے کہا بابا کیا ہوا بابا؟ کہا حسن میں نے خواب میں اپنے آقا رسول خدا کو دیکھا, میں نے ان سے شکایت کی تو انہوں نے مجھ سے کہا علی بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو. یہ جملہ زینب نے پردے میں سن لیا. ایک مرتبہ رو کر کہا بابا آپ کو صاحب کے اوپر ظلم ہوا, آپ نے شکایت کر دی. بابا جب زینب پر ظلم ہوگا زینب کیا کرے گی؟ علی نے کہا زینب پورا لشکر تھک جائے, میری بیٹی تم نہ تھکنا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں یا علی آپ کی بیٹی کو آپ کی وصیت یاد رہی. شرابیوں کا مجمع زینب بے مکنا ہو جا.